نصیحتوں کا زیادہ دیر تک ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیا بلی پال سکتے ہیں؟ اور لڑکی اپنے میکے میں نماز پوری پڑھے گی یا قصر؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اقصر ہمتک علی ما یلزمک ولا تخض فیما لا یعنیک۔ اپنی ہمت کو ان چیزوں میں صرف کرو کہ جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور وہ چیزیں کہ جو بے فائدہ ہیں ان کے پیچھے مت بھاگو۔ چلے دوستوں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا فقہ جعفریہ میں گھر میں بلی پالنا جائز ہے؟ جہاں تک گھر میں بلی رکھنے یا بلی پالنے کا سوال ہے تو اسلام اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں، بعض روایات میں اسے برکت کا باعث بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے بلی پالنے میں یا بلی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دو باتوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ بلی رکھنے کا یا بلی پالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے گھر کے اندر لے کے آئیں، اپنے بیڈ روم میں جگہ دیں، اسے ایک بچے کی طرح پالیں، بلکہ جس طرح گھر میں دوسرے جانوروں کے لیے ایک الگ جگہ ہوتی ہے، کسی گھر کے کسی کونے میں ان کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے، وہاں پر رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے بلی کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ شریعت نے نماز کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اس کے لباس یا بدن پر کسی بھی ایسے جانور کا بال وغیرہ نہ ہو جس کا کھانا حرام ہے، جس کا گوشت حرام ہے، اس میں بلی بھی آتی ہے۔ اس لیے اگر انسان بلی گھر میں رکھتا ہے، اسے چھوتا ہے، اسے گود میں اٹھاتا ہے، تو اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بال وغیرہ اس کے جسم یا کپڑوں کے ساتھ نہ لگیں، اور اگر لگ رہے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز نہ پڑھے، ورنہ نماز باطل ہے۔ اسلام میں جس طرح سے ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح سے جانوروں کے بھی حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ ہماری فقہی اور حدیث کی کتابوں میں مستقل طور پہ ایک چیپٹر ہے جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنی اونٹنی کے پیروں کو باندھا ہوا ہے اور اس کے پیٹھ پر بوجھ بھی پڑا ہوا تھا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اس اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کے مالک سے کہہ دینا کہ وہ خود کو قیامت کے دن اس اونٹنی کی شکایت کے لیے تیار کر لے۔ شادی کے بعد لڑکی کی نماز میکے میں قصر ہے یا نہیں؟ آغا سستانی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر لڑکی نے شادی کے بعد اپنے میکے اور اپنے آبائی وطن سے اعراض نہیں کیا ہے تو وہ وہاں پر نماز پوری پڑھے گی، لیکن اگر لڑکی نے اپنے آبائی وطن سے اعراض کر لیا ہے تو وہ اپنے میکے میں نماز قصر کر کے پڑھیں گی۔ اعراض یعنی لڑکی کو یقین ہو کہ وہ دوبارہ کسی بھی وجہ سے اپنے آبائی وطن میں زندگی گزارنے آ سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے وطن سے اعراض نہیں کیا ہے اور وہ وہاں پر نماز پوری پڑھے گی۔ لیکن اگر لڑکی کو یقین ہو کہ شادی کے بعد وہ کسی بھی وجہ سے دوبارہ زندگی گزارنے اپنے آبائی وطن میں نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آبائی وطن سے اعراض کر لیا ہے، لہذا جب وہ اپنے میکے اور اپنے آبائی وطن آئے گی تو نماز قصر کر کے پڑھے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی لڑکی شادی کر کے دہلی سے بمبئی آتی ہے تو حضرت آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق چونکہ انسان ایک وقت میں دو وطن رکھ سکتا ہے، لہٰذا یہ چاہے تو دونوں ہی کو اپنا وطن مان لے اور دونوں ہی جگہ نماز پوری پڑھے گی اور روزہ بھی پورا رکھے گی۔ لیکن اگر وہ اپنا وطن ان میں سے کسی ایک کو مانتی ہے تو پھر جو وطن ہے وہاں پہ اس کی نماز پوری رہے گی اور روزہ بھی اس کا قصر نہیں ہوگا۔ دوستوں، سفر کے احکام کو جاننے کے لیے آپ ہماری اس کلپ کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ نصیحت کا اثر لمبے وقت تک کیسے برقرار رکھیں؟ قرآنی آیات اور اسلامی روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پر نصیحتوں کا اثر نہ ہو یا کم اثر ہو تو ہمیں اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی طرف توجہ دینی چاہیے، چونکہ جتنا ہمارا دین، ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم پر اچھی باتوں کا زیادہ اثر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خوراک اور غذا کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، چونکہ اگر ہمارا کھانا پینا پاکیزہ نہیں ہوگا یا حلال نہیں ہوگا تو ہم پر اللہ کی بات، رسول کی بات اور ائمہ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے دین و ایمان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی غذا کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم پر دینی باتوں اور نصیحتوں کا اثر ہو سکے اور وہ اثر زیادہ مدت تک باقی رہ سکے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔